ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ مہندی کا فنکشن حویلی کے لان میں کیا گیا تھا۔ منہا مہندی سے 2 دن پہلے ہی آ گئی تھی اور الہان کو بجھا بجھا دیکھ کر اب تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ الہان سے یوں سہمے سہمے رہنے کا سبب پوچھنا چاہتی تھی، مگر شادی کے ہنگاموں میں تنہائی میسر ہی نہیں تھی۔ مہندی کا فنکشن لان میں ہی کر لیا گیا تھا۔ ان کے زیادہ رشتہ دار تو تھے ہی نہیں اور نہ ہی لمبا چوڑا خاندان، اور اینا اور ریحان کا میکا سسرال دونوں ہی یہیں حویلی تھے۔ اس لیے ہمدان کے کہنے پر حویلی کے بڑے سے لان میں ہی مہندی کا فنکشن ارینج کر لیا گیا تھا۔ حاجرہ بیگم گردن اکڑائے ادھر سے ادھر سب نوکروں کو ہدایات دینے میں مصروف تھیں۔ ان کی بہن رومانہ، منہا کی امی صفیہ بیگم کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھیں۔ حاجرہ بیگم کو ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر آگ لگ رہی تھی، لیکن اگر وہ رومانہ سے گپ شپ کرنے لگ جاتی تو صفیہ کو انتظامات دیکھنے کا موقع مل جاتا جو وہ ہر حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے جلتی کڑتی نوکروں کو ہدایات دینے میں مصروف تھیں۔ اندر کمرے میں لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں۔ سب نے مہندی کے ایونٹ کے حساب سے لہنگا پہنا ہوا تھا۔ منہا کا لہنگا وائٹ کلر اور الہان کا لہنگا سافٹ وائلٹ کلر کا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ لڑکیاں بھی تیار ہو کر لان میں آ چکی تھیں، لیکن الہان نہ جانے کیوں سہمے دل کے ساتھ کمرے میں ہی کھڑی تھی۔ وہ مستبرانہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ابھی منہا اسے چھیڑ کر گئی تھی کہ ایبک رئیسہ خالہ کے ساتھ آ چکے ہیں، اور تو اور شیال بھی آیا تھا اور شانزہ ہمدان کو بلائے شیال کی نظر کرم کی منتظر تھی۔ وہ تیز دھڑکنوں کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کو شیال کا سلگتا شدت بھرا لمس یاد آیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یقین ہوا جیسے وہ اس کے لیے آیا تھا۔ اب اس کی ننھی سی جان مشکل میں تھی۔ ایک طرف ایبک سے سامنا مشکل تھا تو دوسری جانب شیال کو دیکھنا۔ وہ کیا کرتی؟ اپنی بے بسی کسی پر ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب آ بھی جاؤ یار، سب پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ منہا کی جھنجھلاتی آواز پر اس نے بے بس نظروں سے منہا کو دیکھا تھا، اور مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق دوپٹہ سینے پر پھیلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کے سرخ ہوتے گالوں اور بجھا بجھا رویہ دیکھ کر منہا نے پوچھا تھا۔ تو چلو پھر، بلکہ 1 سیکنڈ رکو، یہ لگاؤ۔ منہا نے ڈریسنگ پر سے اٹھا کر اس کے آگے نازک سی بندیا کی۔ نہیں، رہنے دو، الہان نے بیزاری سے انکار کیا تھا۔ منہا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ نہیں، اتنی پیاری لگے گی نا بالوں میں۔ اس نے زبردستی وہ نازک سی بندیا اس کے بالوں میں پنوں سے سیٹ کر دی تھی، اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ باہر آ کر لاشعوری طور پر اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ شیال نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے سکھ کی سانس لی۔ کاش وہ چلے گئے ہوں۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی اور رئیسہ خالہ کی طرف بڑھی جو رومانہ سے باتیں کر رہی تھی، اور ساتھ ایبک کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایبک کو چور نظر سے دیکھتے رئیسہ خالہ کو سلام کیا تھا۔ ایبک لب بھینچ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ الہان کے دل میں خلش اور درد سا اٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے، رئیسہ نے کہا تھا۔ وہ جھینپ گئی اور وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ماضی: اگلے دن ہی ایبک کی ماں زینب اپنے بڑے بہنوئی، جس کو وہ خیر دن کے بعد باپ مانتے تھے، کے ساتھ رخصتی کی تاریخ رکھنے آ گئی تھی۔ پھومی مجیدہ نے ان کو دیکھتے ہی ایبک کی رات والی حرکت کو مرچ مسالہ لگا کر بیان کیا تھا۔ وہ دونوں شرمندہ ہو گئے تھے، مگر اماں لاڈی نے ان کو چپ کروا دیا۔ وہ ہاتھ نچاتی اور کئی سلواتیں سناتی چلی گئی تھیں۔ سب جانتے تھے حقیقت کیا ہے، اس لیے جلدی میں 4 دن بعد جمعے کی رخصتی رکھی جا چکی تھی۔ عاقب چاچا کی غلیظ نظروں سے ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے لائق کہاں چھوڑا تھا۔ ماہ کامل کو تو جیسے کل رات سے نظر بند کر دیا گیا تھا، اور عاقب چاچا تو صبح کے بعد گھر آئے ہی نہیں تھے۔ آتے جاتے مجیدن پھپھو ماہ کامل اور اماں لاڈی کو برا بھلا کہتی کہ ان کی وجہ سے ان کا اکلوتا تاحیات رہ چکا بھائی گھر ہوتے ہوئے بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ آج جمعے رات کی رات تھی، جس رات عاقب گھر آیا تھا۔ وہ کب کا یہاں کھڑا تھا اور وہ دشمن جان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ اتنے میں اس کا نیا نیا بنا رقیب اسے دیکھ کر چلا آیا۔ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ ہمدان نے شیال کے پاس آ کر دھیمے مگر اکھڑے لہجے میں کہا تھا۔ شیال کے ماتھے پر تیوری آئی۔ یاد ہو تو آپ نے ہی انویٹیشن دیا تھا۔
شیال نے مسکرا کر طنز کیا تھا۔ ہمدان نے مٹھیاں بھینچی۔ پہلے کی بات اور تھی شیال، اب ایسا کیا ہو گیا؟ شیال انجان بنا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دیکھو تم بات کو بڑھا رہے ہو، الہان سے پوچھ لو۔ کبھی پوچھا ہے اس سے؟ جانی ہے دل کی بات۔ شیال نے آخری لائن اس کو تپانے کے لیے کی تھی اور حسب توقع وہ جل بھی گیا۔ شٹ اپ ڈیم اٹ، ہمدان دبے دبے لہجے میں غرایا۔ ہمدان، ولید نے اسے آواز دی تھی۔ شیال دل جلانے والی مسکراہٹ سے مسکرایا۔ جاؤ۔ ہمدان ماتھے پر بل لیے مڑ گیا تھا۔ اسی وقت شیال کے سیل کی بیپ ہوئی تھی۔ بیک گراؤنڈ میوزک والیوم اتنا تیز تھا وہ کال پک کرتا قدرے سائڈ پر آ گیا جہاں میوزک کی آواز کم تھی۔ مہندی کی پلیٹ رکھ کر مڑی تو شیال کو خود کی طرف دیکھتا پا کر جھنجھنا اٹھی تھی۔ الہان نے جلدی سے واپس رخ موڑا۔ دل ناپسندیدگی کے احساس سے تیز دھڑکنے لگا تھا اور اس کی جلا دینے والی قربت کا وہ لمحہ یاد آتے ہی اس کی سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ لب کاٹ رہی تھی کہ منہا اس کے پاس آئی۔ الہان، تم نے شیال کو نوٹ کیا؟ وہ مسلسل تمہیں گھور رہا ہے۔ منہا نے آ کر شرارت سے اسے کہا تھا۔ وہ اندر تک کانپ گئی۔ یعنی منہا نے نوٹ کیا تھا تو شاید کوئی اور بھی کر رہا ہو، یا پھر ایبک؟ نہیں تو؟ الہان نے بمشکل اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے تو منہا پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ میں بھی بی پی لو ہے میرا، پلیز ماما کو بتا دینا، میں اندر جا رہی ہوں، جیسے ہی طبیعت بہتر ہوتی ہے میں آتی ہوں۔ الہان نے ماتھے کا پسینہ پونچھتے بات بنائی تھی۔ آر یو شیور؟ بلکہ ایسا کرو ہمدان بھائی کے ساتھ ڈاکٹر۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، ویسے بھی ابھی اینا کی رسم ہونے میں ٹائم ہے، میں اتنے میں واپس آ جاؤں گی۔ الہان نے شیال کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ وہ جلد ہی اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ منہا نے کندھے اچکائے تھے۔ الہان دوپٹہ سنبھالتی جلدی سے اندر بڑھی تھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک بچہ لڑکھڑایا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک ٹریسا کے کپڑوں پر گر گئی تھی۔ اف، سوری، بچہ شرمندگی سے بولا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، رئیسہ نے مہربان مسکراہٹ سے کہا تھا اور اٹھ کر اپنی قمیض کا دامن دیکھا۔ جا کر صاف کر لیں ورنہ داغ لگ جائے گا، رومانہ نے مشورہ دیا تھا۔ وہ سر ہلاتی اندر چلی گئیں۔ وہ اندر آ کر بیڈ پر دوپٹہ رکھ کر باتھ روم میں چلی گئی تھیں۔ 5 منٹ بعد باہر آئیں تو شیال کو اپنے روم میں دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شیال کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ وہ کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ابھی یہاں کوئی آ جاتا تو کیا سوچتا؟ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا، شیال نے کھڑا ہو کر سکون سے کہا اور اسے بے سکون کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ اس کے مقابل آ کر دبے دبے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مگر شیال کی نظر بار بار اس کے لبوں پر بھٹک رہی تھی جہاں پنک لپسٹک کے ساتھ ایک تل نے ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ اٹکا۔ اگر مگر کچھ نہیں، پلیز جائیے یہاں سے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ شیال نے 2 قدم آگے آ کر اسے ملائم ہاتھ تھامے اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پیچھے کرتی، شیال نے نرمی سے اپنے لب اس پر رکھے تھے۔ الہان کی روح فنا ہونے لگی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ہمیشہ وہ کتنے استحقاق سے اس کو چھوتا تھا۔ شیال نے نظر اٹھا کر ایک جذب سے اس کی آنکھوں کو دیکھا اور دھیمے سے گویا ہوا۔ تمہارا یوں دیکھنا مجھے مسمرائز کرتا ہے، وہ کہتے ہوئے مزید قریب آیا تھا اور الہان ڈر کر پیچھے کو ہوئی تو پہلو کے بل بیڈ پر گری تھی۔ شیال جلدی سے اس کو اٹھانے کے لیے ذرا جھکا اور ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ الہان نے نم آنکھوں اور چکراتے سر کے ساتھ اس کا ہاتھ دیکھا تھا اور ناگواری سے منہ موڑا۔ ڈونٹ وری، ابھی صرف سہارا دے رہا ہوں۔ شیال نے دلکشی سے مسکرا کر اس کی تشویق کی تو الہان نے لب بھینچ کر چکراتے سر کو تھامتے اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ رکھا تھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کو سہارا دیتے ہوئے شیال کو شرارت سوجھی تھی اور اس نے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ کئی ڈور کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ دھان پان سی اس کے چوڑے سینے سے لگی کپ کپا رہی تھی اور شیال اس کی خوشبو سے بہک رہا تھا۔ الہان کی سانسیں شیال کی سانسوں کو اپنے چہرے سے ٹکراتا محسوس کر کے تیز ہو گئی تھیں اور دل اتنی تیزی سے دھڑکنے رہا تھا کہ شیال کو لگا دونوں دل اسی کے سینے میں دھڑک رہے ہوں۔
وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس سے دور ہونے لگی تو اس کی سسکی نکلی تھی۔ اس کے کانوں کی بالی شیال کے کالر میں اٹک گئی تھی اور دور ہونے کی کوشش میں اسی بالی نے ان دونوں کو اور قریب کر دیا تھا۔ الہان نے گھبرا کر کپ کپاتے ہوئے اس بالی کو کان سے نکالنا چاہا تھا، لیکن گھبراہٹ میں اس سے ہو نہیں پا رہا تھا اور سر درد بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ شیال تو بس اتنے قریب سے اس کو دیکھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا اور کر رہا تھا۔ اتنے میں شیال نے اس کی کمر کے گرد ایک ہاتھ سے گھیرا ڈالا تھا اور دوسرے سے اس کے کان کی بالی اتارتے خود پر کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور اس کے کان کی لو کو عقیدت سے چوم لیا تھا۔ الہان نے اس کے لم سے جھنجھنا کر اس کی کالر دبوچ کر بے بسی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آنسو لڑک کر اس کی گالوں پر پھسلے۔ مجھے یوں مت دیکھا کرو الہان، ٹرسٹ می، میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑے مدھم اور دلکش محبت سے چور لہجے میں اپنی بے بسی بیان کر رہا تھا۔ الہان نے اپنی نازک مٹھیوں سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ الہان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ الہان نے درد سے کراہتے چکراتا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ اسی وقت شیال نے اس کے شانے پر ایک اور گستاخی کی تھی۔ الہان! ہمدان کی آواز کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ شیال نے سکون سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ لال غم و غصے سے بھری آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے رئیسہ کھڑی ملامت والی نظروں سے الہان کو گھور رہی تھی، جبکہ الہان اس کی باہوں میں شاید بے ہوش ہو کر پہلے ہی جھول چکی تھی۔ ان کو وہاں مزید ٹھہرنا غیر مناسب لگا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ شیال نے سکون سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور مڑا۔ بے ہوش ہو گئی ہے یہ۔ شیال کے لہجے میں تھوڑی فکر مندی تھی۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر اس کا کالر پکڑا اور ایک دھکا دیا تھا۔ کاش مہمان گھر پر نہ ہوتے تو وہ نہ جانے کیا کرتا۔ تم سے بڑا بے غیرت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ہمدان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شیال کو قتل کر دیتا۔ اپنی حد میں رہو ہمدان۔ شیال نے اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ حد؟ تم دونوں جو یہاں اپنی ساری حدود کراس کر رہے تھے وہ؟ ہمدان نے ملامتی نظروں سے ان دونوں کے وجود کو تنفر سے دیکھا۔ الہان کو وہ کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلی تھی؟ ہمدان کی محبت کا یہی امتحان تھا اور اس کی محبت شک میں کہیں دفن ہو۔ میرے پاس وقت نہیں تمہاری بکواس سننے کا۔ شیال نے وہاں سے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ہمدان نے نفرت سے الہان کو دیکھ کر کہا تھا، جو خود پر بیتنے والی قیامت سے بے نیاز بے ہوش تھی۔ لے کر تمہیں اپنے الہان کو ایسے جاؤں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی، شیال نے مضبوط لہجے میں کہا تھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی منہا کمرے میں آئی تھی۔ ہمدان کو بیچ تاب کھاتے اور الہان کا بکھرا سا سوتے دیکھ کر اسے شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے الہان کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ ہمدان سے کچھ پوچھتی، ایک نفرت سے ان دونوں کے دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ حیران کم اور غصہ زیادہ تھی کہ ہمدان کو ذرا سی شرم نہ آئی الہان کو وہ اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ الہان کو ہوش آیا تو منہا کی زبانیں شیال کو کمرے سے نکلتے اور ہمدان کی کمرے میں موجودگی کا سن کر وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ منہا نے اٹھ کر دروازہ بند کیا تھا اور اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ منہا کے لہجے میں خدشات مچل رہے تھے۔ الہان نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے سب بتا دیا تھا، شیال کا اس کو کڈنیپ کرنا اور اسے چھونا، اور آج جو ہوا سب۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ منہا سن کر صدمے سے گنگ ہو گئی تھی۔ وہ تڑپ کر روتی ہوئی اس کے گلے سے لگی تھی۔ تم جانتی ہو نا منہا، میں ایسی نہیں ہوں، اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ہاں میں جانتی ہوں تم ایسی نہیں ہو، لیکن وہ شیال، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ منہا کے لہجے میں نفرت تھی۔ الہان مزید تڑپ کر رونے لگی۔ شیال نے جب سے اسے چھوا تھا اس کو اپنا آپ آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ منہا نے اسے بڑی مشکل سے پین کلر دے کر سلایا تھا اور نیچے جا کر سب کو بتا دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار سگریٹ پی تھی اور جیسے جیسے وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا وہ سگریٹ کے ساتھ ساتھ خود بھی سلگ رہا تھا۔ شیال نے کسی نازک گڑیا کی طرح اسے تھام رکھا تھا اور وہ بھی شیال کی باہوں میں کتنی پرسکون تھی کہ اس کے سینے سے سر لگائے وہ اس کے لمس سے بہک رہی تھی۔ کاش وہ اس وقت الہان کو تلاش کرتا اس کے کمرے میں آیا ہی نہ ہوتا۔ اسی وقت دوسری طرف رئیسہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔
لیکن وہ شکر گزار تھی کہ الہان کی معصومیت کے پیچھے چھپی بد کردار صورت ان کے سامنے آ گئی تھی، ورنہ وہ تو کبھی جان ہی نہ پاتی۔ اور ایبک، جس کو وہ الہان کے لیے منانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھیں، اب انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو لاتی جس کا کردار مشکوک تھا؟ ان کے دل سے اتر گئی تھی الہان۔ انہوں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن وہ دونوں ہی حقیقت سے ناواقف تھے اور دونوں ہی اپنے شک میں الہان کی معصومیت کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ ماضی، مجھے معاف کر دو بھرجائی۔ کمرے میں اماں لاڈی، ایبک کی اماں اور پھپھی مجیدن موجود تھیں، اور عاقب چاچا رقت آمیز لہجے میں اماں کے قدموں میں سر رکھے معافی مانگ رہے تھے۔ البتہ ماہ کامل ابھی تک اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ عاقب اسے جن نظروں سے دیکھتا تھا، اسے سوچ کر خود سے گھن آ رہی تھی۔ ایبک کو زبردستی شادی کی شاپنگ کے غرض سے اماں اللہ رکھی نے شہر بھیج دیا تھا۔ آنے والی قیامت سے سبھی بے نیاز و انجان تھے۔ اللہ رکھی اور لاڈی دونوں بھلی مانس خوش تھیں کہ عاقب چاچا نے غلطی تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے اپنا دل صاف کر کے خوشی خوشی عاقب چاچا کو معاف کر دیا تھا۔ ریحان اور اینا کی شادی بخیر و عافیت ہو گئی تھی، اور وہ دونوں آج کل کے مروجہ رائج کے مطابق ہنی مون کے لیے چلے گئے تھے۔ حالات بدل رہے تھے۔ الہان اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی، اور منہا اس کی حالت کے پیش نظر کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس رک گئی تھی، اور ہر پل یہی سوچتی رہتی تھی کہ کیا کرے کہ الہان پہلے کی طرح ہو جائے۔ ہمدان کی الفت و چاہت شک کی نظر ہو گئی تھی۔ اب وہ الہان تو کیا، اور اس کے ذکر سے بھی دامن بچاتا تھا۔ جس سے کوئی ہو یا نہ ہو، شانزے اور طیمہ دونوں ہی خوش تھی۔ البتہ صفیہ کو ہمدان کا رویہ چبھنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے الہان اور ہمدان کے لیے خواب سجائے تھے۔ ہمدان اپنے روکھے رویے سے ان کو نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ وہ آفس سے لوٹا تو کچن میں رئیسہ کو بے ہوش دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ ان کو جلدی سے اٹھا کر ہاسپٹل بھاگا۔ رشتے اور خاندان کے نام پر ایک رئیسہ خالہ ہی تو اس کا کل سرمایہ تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر رئیسہ خالہ کو ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور کب تک ان کو ہوش نہیں آیا ایبک کی جان پر بنی رہی تھی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ڈاکٹر نے آپ کو سٹریس بتایا ہے، کس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ ایبک ہاسپٹل کے بیڈ پر ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھا نرمی اور تفکر سے بول رہا تھا۔ رئیسہ نے نکاہت بڑی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ لائٹ براؤن ڈریس شرٹ میں اس کا مضبوط سراپا دلکش تھا۔ بلیک ٹائی کی نوٹ ڈھیلی ہو چکی تھی، اور کالے بال آگے کو ماتھے پر گرے تھے۔ وہ بلا شبہ ماہ کامل کا جوڑ تھا۔ مسکرائیے مت۔ وہ ان کو مسکراتے دیکھ کر نر اٹھا ہوا۔ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی ہے تو بتائیے، تم میری ایک بات مانو گے؟ 100 باتیں تو پہلے ہی مانتا ہوں، مگر 101 پھر مان لیتا ہوں۔ وہ شرارت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر گویا ہوا تھا۔ یہ آخری سمجھ کر مان لو۔ اللہ نہ کرے خالہ، وہ تڑپ اٹھا، پھر شادی کر لو۔ میری شادی ہو چکی ہے خالہ، اس نے ہر بار کی طرح ایک ہی جواب دیا۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی ایبک، ماہی کو ڈھونڈ لینا ہے میں نے، تب تک مجھے یقین دو کہ میں زندہ ہوں گی۔ خالہ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دیں گے۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، ماہی کے مل جانے پر میں زندہ ہوں گی یہ یقین تو دو۔ آئندہ قسم لے لینا کہ میں تمہاری شادی کی بات کروں، انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا، اور ایبک کے لبوں کو قفل لگ گیا۔ میں تمہاری ماں ہوتی نا تو میں دیکھتی کہ تم ابھی تک خالہ جو آپ چاہتی ہیں مجھے منظور ہے، مگر ایسی بات نہیں کرنی۔ وہ جلدی سے تڑپ کر بولا تھا۔ منہا کیسی ہے؟ منہا؟ وہ متحیر ہوا۔ ہاں منہا، وہ مجھے بہت اچھی لگی، اور اس کی امی بھی۔ جو آپ چاہتی ہیں کر لیجئے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اس نے ٹھالا تھا۔ وہ لب بھینچ کر کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ الہان نے جو کیا تھا وہ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتی تھی۔ منہا بہت اچھی تھی۔ دوسری طرف ایبک سوچ رہا تھا کہ منہا کیا جانتی ہوگی الہان کی پسندیدگی؟ یقیناً وہ جانتی ہوگی۔ ایبک نے سوچا اگر جانتی ہوگی تو خود انکار کر دے گی، کیونکہ وہ الہان کو دکھ کیسے دے سکتی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ انکار تو ہو ہی جانا تھا۔ اس بہانے رئیسہ خالہ کو بھی ٹال دیا تھا۔ ویسے مجھے لگا تھا آپ الہان کی بات کریں گی، ایبک نے شرارت سے اپنی سوچ بتائی تھی۔ نہیں الہان نہیں۔ وہ تذبذب میں پڑ گئی کہ اس الہان کی اصلیت بتائے یا نہیں۔ جی الہان سے نہیں، الہان جذباتی ہے، منہا اس کے مقابلے میں پریکٹیکل لڑکی ہے، وہ دل سے زیادہ دماغ کا استعمال کرتی ہے۔
اس لیے اگر میری طرف سے اس کو وہ پیار نہ ملا تو وہ سمجھ کر میرے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرے گی، مگر الہان نہیں۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایبک نے کہا تھا اور انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب صرف بات گھر جا کر رومانہ سے کرنی تھی۔ سب حیران تھے کہ شیال اپنی ماں کو لے کر الہان کا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ شاہنزہ اور تائی کا لہو تو جل کر خشک ہو گیا تھا۔ شیال کی امی روزینہ امریکہ میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھیں اور اپنے پہلے شوہر سے ان کی ایک ہی اولاد شیال تھا۔ شیال نے ان کو بہت ایمرجنسی میں یہاں بلایا تھا۔ وہ ہمدان کے سامنے اپنے کال کو نبھانے کے لیے روزینہ کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھا۔ میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو مہندی کے فنکشن میں دیکھا تھا اور اگلے ہی دن امریکہ میں مجھے لینے آ گیا۔ وہ سوبر طریقے سے شائستہ اردو بول رہی تھیں۔ صفیہ اور ظفر صاحب ان کے نرم رویے اور اخلاق سے متاثر ہو رہے تھے۔ آپ میرے بیٹے کو جانتے ہی ہیں، یہ بھی کہ اس کی کمپنی کیسی ہے۔ اور ہمدان نے اچانک لاؤنج میں آ کر انگارہ اگلا تھا۔ قمر اور ظفر صاحب نے اس کو تنبیہ نظروں سے گھورا۔ جی، اور اس لیے میں پریشان رہتی تھی کہ نہ جانے یہ اپنی شادی کے حوالے سے کیا فیصلہ لے، مگر اس نے میرے خدشات دور کر دیے۔ ہمدان کی کڑوی بات پر بھی وہ مسکرا کر بڑے سبھاؤ سے بات کر رہی تھی۔ وہاں سب موجود لوگ ہمدان کے رویے سے شرمندہ ہوئے، سوائے ہمدان اور تائی امی کے۔ ہمدان شیال کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا اور شیال کی نظریں ہر آہٹ پر بار بار بھٹک کر لاؤنج کے دروازے کی طرف اٹھتی تھیں کہ شاید الہان ہو، مگر وہ دل محسوس رہا تھا۔